برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن کا سینٹر تھا، اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب۔ قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ۔ یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے مشہور ہے، پیسہ۔ اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتے، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ اینڈ لاسٹلی قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں واریئرز کی فیملی تھی۔ اسی لیے مکہ میں ہر وار جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتے، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے ہیں۔ اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا۔ مطلب قریش کا ترجمان، اسپوکس پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور جب بھی قریش کے آپس میں کبھی لڑائیاں ہوتی، ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد۔ اسی لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سب کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ساتھ حل کر لیا کرتے۔ انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ ٹریٹ انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھال۔ اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ